جو اس مدنی قافلے والوں کے ساتھ پیش آئی، ایک بڑا پیارا اور روحانی واقعہ جو ایمان تازہ کر دینے والا ہے، وہ واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی۔ جی ہاں، واقعہ کچھ یوں ہوا، ہمارا مدنی قافلہ استنبول میں موجود تھا، نماز جمعہ ہم نے ادا کی۔ نماز جمعہ کے بعد ایک صاحب ہمیں ملے جن کا نام الیاس تھا، اور وہ مسجد کے باہر کھڑے تھے۔ قافلے والوں سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے انگلش میں ہمیں یہ کہا کہ فلاں بزرگ قریب ہیں اور انہوں نے آپ پورے قافلے والوں کی دعوت کی ہے۔ ہمارے مدنی قافلے میں یہ اب ایک تھوڑا سا روٹین والا معاملہ بن گیا تھا، کیونکہ جب جاتے تھے کوئی نہ کوئی قافلے والوں کی خیر خواہی کی کوشش کرتا، حالانکہ ترکی والے ہماری زبان نہیں سمجھتے تھے مگر بڑی محبت کر رہے تھے۔ بہرحال ہم تمام قافلے والے اس شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں ہماری خیر خواہی ہوئی۔ اس کے بعد چونکہ وہ اسلامی بھائی جن کا نام الیاس تھا وہ انگریزی بول رہے تھے، تو ہم نے ان سے کچھ بات چیت شروع کی۔ یہ سوال کیا کہ آپ یہاں کیسے آ گئے اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں یو کے کا رہنے والا ہوں اور میں ترکی شفٹ ہو گیا ہوں، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ میں نے یہاں مزارات کی زیارت کے لیے جب میرا آنا ہوا اور یہاں ایک مزار پر میری جب حاضری ہوئی تو صاحب مزار کا مجھے دیدار نصیب ہو گیا، اور صاحب مزار نے مجھے حکم فرمایا کہ تم یہیں رک جاؤ۔ اب میں ترکی میں رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت بھی لوگوں کو دیتا ہوں اور مزارات کی حاضری دیتا ہوں۔ ہمیں بڑا اشتیاق ہوا کہ وہ کون سے صاحب مزار ہیں۔ بہرحال ان سے ان مزار کے بارے میں جب معلومات لی تو بہت ساری برکتیں ان کی بتائی گئی، اور پھر جب ہم نے بھی تھوڑی بہت اس کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑا ان کا نام ہے اور ان کی بڑی کرامتیں ہیں۔ ان کی کرامتیں کیا کیا ہیں، ان کے فضائل کیا کیا ہیں، انشاءاللہ یہ ابھی آگے آپ سننے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس بزرگ کے مزار پر جانے کا ہمیں بھی اشتیاق ہوا، ہم نے کہا ہمیں بھی آپ لے چلیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو کشتی میں جانا پڑے گا، ایک جزیرہ ہے جہاں پر ہمیں جا کر بزرگ کے مزار پر حاضری دینی ہوگی۔ الحمدللہ قافلے والوں نے نیت کی، بڑا سرد موسم تھا، لیکن ہم ان اسلامی بھائی کے ساتھ اس مزار پر چلے گئے۔ مزار کیسے پہنچے وہ مناظر بھی ابھی آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد جب اس مزار پر حاضری ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور آپ ایسا کریں کہ آپ کا تو ان سے رابطہ ہو جاتا ہے، یا تو فرماتے ہیں کبھی دیدار ہو جاتا ہے یا کبھی مجھے ان کی آواز آنے لگتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ہمارے قافلے کے لیے بھی دعا کروا دیں، حضرت سے یہ بھی کہہ دیں یہ پہلا قافلہ ہے، اس کے لیے دعوت اسلامی کی ترکی میں مدنی کاموں کی ترقی ہو، اس کے لیے بھی دعا کروا دیں، اور ہمارے امیر اہل سنت کے لیے بھی دعا کروائیے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کریں کہ آپ قافلے والے الگ زیارت وغیرہ کریں، مجھے کہیں الگ بٹھا دیں مزار شریف کے قریب، اور ایک کاپی اور کاغذ، قلم اور کاغذ دے دیں، میں جو بزرگ فرمائیں گے میں وہ لکھتا چلا جاؤں گا۔ بڑا ہمارے لیے ایک شاکنگ کیفیت تھی اور بڑی حیرت ناک بات تھی، لیکن الحمدللہ اللہ والوں سے رابطے ہوا کرتے ہیں لوگوں کے۔ بہرحال ہم ایک طرف الگ ہو گئے اور وہ صاحب کاغذ اور قلم لے کر لکھنا شروع ہو گئے۔ جب ہم زیارت سے فارغ ہوئے، پیارے اسلامی بھائی، وہ صفحہ، وہ پیج آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ میں آج، بزرگ فرماتے ہیں جن کا نام شیخ عزیز محمود ہدائی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے کہ میں آج بہت خوش ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے میرے شہر اور میری زمین پر آئے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ تمام لوگ ان جیسا لباس پہن لیں گے، اور فرماتے ہیں کہ ان سے کہنا میرے بھائی امیر اہل سنت کو میرا سلام کہنا۔ اور بھی بڑی دعائیں دی، یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ میری برکتیں، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ان کو کہو دعوت اسلامی کا کام ترکی میں کریں، اور بہت ساری انہوں نے ہمیں دعاؤں سے نوازا۔ بہرحال یہ بڑی خوشگوار حیرت تھی، لیکن جو اہم بات اس پوری بہار میں ہمیں ملی، جو الیاس صاحب ہمیں لے کر گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سارا راستہ جاتے ہوئے وہ شیخ عزیز محمود ہدائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتیں، فضائل ہمیں بتاتے رہے، مگر جب اس قافلے کی واپسی ہوئی تو اب سارا راستہ وہ امیر اہل سنت کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ کہتے ہیں آپ کے پیر صاحب بہت بڑی ہستی ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں، ان کی قربت حاصل کریں، ان سے برکتیں لیجئے، اتنے بڑے بزرگ انہیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی زیارت مقامات مقدسہ میں آپ نے ایک منظر اور بھی دیکھا ہوگا، دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جب ہمارا قافلہ پہنچا تھا تو اس مزار مبارک میں جنبش ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ایک ایسا روحانی منظر ہے کہ آج بھی لاکھوں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ مدنی قافلے والوں کو کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں واپس اس شیخ عزیز محمود ہدائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کی، کہ جب وہاں سے وہ قافلہ واپس آیا تو وہ صاحب جو ہمیں لے گئے تھے وہ اب دعوت اسلامی اور امیر علیہ سنت کے دیوانے بن چکے تھے۔ یقیناً آپ بھی اس مزار کا دیدار کرنا چاہیں گے، جنہوں نے امیر علیہ سنت کے نام سلام بھی بھیجا اور اپنا بھائی بھی انہیں کہا۔ بہت بڑے بزرگ، ان کی سیرت کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کا مزار کیسا ہے،
آپ دیکھنا چاہتے ہوں گے دل تھام لیجئے. پہلے آپ کو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کا وہ مبارک کلپ دکھائیں گے جس میں قافلے کی حاضری ہوئی اور مزار مبارک میں جنبش ہونے لگی. صحابہ کرام، اولیاء کرام، اللہ والے آج بھی اپنے مزاروں میں زندہ ہیں. یہ روشن دلیل اپنی آنکھوں سے دیکھیے. دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما. ہمارے والدین کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما. ہمارے والدین کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اور اب چلتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں شیخ عزیز محمود ادائی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کی طرف. یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ پانی کے جہاز میں، کشتی کے اندر کس طرح بیٹھ کر اسلامی بھائی اس مزار پر گئے، پھر وہاں کیا ہوا، صاحب مزار کی سیرت کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں ہم سب موجود ہیں. آج ایک نیا دن ہے. ہمارے مدنی قافلے کا سفر ایک بڑی عظیم ہستی جن کی ہم نے بہت زیادہ تعریف اور بہت زیادہ فضائل سنے ہیں، وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں استنبول سے کچھ دور پانی کے ذریعے سفر کر کے ان کے مزار تک جایا جا سکتا ہے. کون سی شخصیت ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہے، وہ آپ کو ان کے مزار پر جا کر بتائیں گے. اب انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی